خاور صاحب ہمیں بیرسٹر علی ظفر صاحب جوائن کر رہے ہیں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. بیرسٹر علی ظفر صاحب, ایک چیز یہ ہے بڑی امپورٹنٹ کہ ابھی ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے, اور اس حوالے سے بڑی اچھی بات کی خاور گھمن صاحب نے بھی کہ ذرائع سے کہنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جی الزام کسی پہ نہیں آتا. تو ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فیصلہ مسترد کر دیا گیا ہے وفاقی کابینہ کی جانب سے بقول ذرائع, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ قابل عمل بھی نہیں ہے. تو کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے یہ بیان اگر کابینہ کی جانب سے دیا گیا ایسا؟ تو جی دیکھیں, اگر ایسا بیان آیا ہے تو پھر تو یہ پوری کی پوری کابینہ جس نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ آئین کے آرٹیکل 5 کے خلاف بیان دے رہی ہے. اچھا. اور اگر آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے ہمارے آئین کا کہ ہر شخص چاہے وہ پبلک آفس ہولڈر ہو یا نہ ہو, وہ پابند ہے آئین کی ہر شق کو اس کو کمپلائی کرنے کا. اور اسی طرح ہماری آئین یہ بھی کہتا ہے کہ عدالت عظمیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ بھی ہر شخص پہ لازم ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کرے, اسپیشلی کوئی حکومت ہو یا پبلک آفس ہولڈر. کابینہ کے لوگ جتنے ہیں وہ سارے ماشاءاللہ پبلک آفس ہولڈر ہیں, الیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں. ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے آرڈر اور جو آئین ہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں. رول آف لا سے باہر نہیں جا سکتے وہ. یہ کوئی لا آف جنگل نہیں ہے ہمارے ملک میں کہ وہاں جو مرضی آپ کہیں. آپ کو جو عدالت نے فیصلہ کر دیا آپ ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ اچھا نہیں, ہمیں برا لگتا ہے, لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے. قابل عمل اگر کہہ رہے ہیں بیرسٹر صاحب, تو پھر کیا ای سی پی کو جو ہدایات دی گئی ہیں فنڈز کے حوالے سے, اور پھر پوچھا گیا ہے تمام فیڈرل گورنمنٹ کی جو ایگزیکٹو مشینری ہے ان کو کہا گیا ہے, تو پھر کیا اب اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا؟ اس کا یہی مطلب لیا جائے؟ نہیں, یہ ہو نہیں سکتا جی. قابل یعنی یہ جو جب آپ انارکی کی بات کرتے ہیں یا جنگل کے قانون کی بات کرتے ہیں, آئین شکنی کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ مجھے رول آف لا منظور نہیں, پھر تو شاید ایسی باتیں آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آئین بھی موجود ہے, قانون بھی موجود ہے, سپریم کورٹ بھی موجود ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے, پھر یہ کہنا کہ ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے یا نہیں کر سکتے. اور دوسری چیز یہ کہ بیرسٹر صاحب تھوڑا سا میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن یہ سب چیزیں کلیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس عدالت میں موقع موجود تھا, وہاں پر آپ یہ ساری چیزیں کہہ سکتے تھے کہ قابل عمل ہے یا نہیں ہے. اب فیصلے کے بعد یہ کہنا کیا یہ مناسب ہے؟ جی دیکھیں, اٹارنی جنرل صاحب نے 2 دن بحث کی تھی. اٹارنی جنرل صاحب حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, سب سے بڑے افسر ہیں اور وہ حکومت کے وکیلوں میں, اور وہ کابینہ کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور وہ ساری جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو الیکشن کرانا ہے 218 کی آرٹیکل کے تحت, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے, وہ بھی موجود تھے. سیکرٹری ڈیفینس اور سیکرٹری جو فائنانس تھے ان کو بھی بلایا گیا تھا, ان کو بھی سنا گیا تھا اٹارنی جنرل کے تھرو بھی اور ڈائریکٹلی بھی. اور سب کچھ دیکھنے کے بعد عدالت نے یہ کہا تھا کہ جہاں تک 20 بلین روپے کا تعلق ہے وہ تو 0.002% بھی نہیں بنتا جتنا خرچے ہوتے ہیں حکومت کے. تو یہ کہنا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں یا پیسہ 20 بلین نہیں دے سکتے, یہ بالکل جائز بات نہیں. اسی طرح عدالت نے کہا تھا کہ جو لوگ ہیں, اگر آپ کو پولیس کم پڑتی ہے تو آپ افواج پاکستان سے استعمال کر لیں, اگر وہ کم پڑتے ہیں تو آپ جو رینجرز ہیں ان کو استعمال کر لیں, ریزرو فورسز کو استعمال کر لیں, لیکن استعمال آپ نے ضرور کرنا. یہ آپ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس لوگ. آج 4 اپریل ہے, 10 تک کہا ہے کہ آپ کو فنڈز ریسیو ہو جانے چاہیے, 11 تک آپ نے رپورٹ کرنا ہے, سبمٹ کرانی ہے سپریم کورٹ میں. سر نہیں ہوتا ہے تو یہ پھر توہین عدالت ہوگا, اور یہ تلوار کس کس کے سر پہ لٹک رہی ہے؟ اس کے لیے بھی عدالت نے انتظام کر دیا ہے, اور عدالت نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ کون اس پہ عمل نہیں کر رہا. جو عمل نہیں کرے گا وہ پھر آبویس سی بات ہے کہ وہ نہ صرف آئین شکنی کر رہا ہے بلکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی کر رہا ہے. اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کی سزا آپ نے دیکھی ہے کہ بڑے سے بڑے عہدیدار کو بھی کنٹیمپٹ دے سکتی ہے عدالت. مثالیں موجود ہیں. اور اگر الٹیمیٹلی اگر یہ معاملہ پرائم منسٹر, کیونکہ پرائم منسٹر اور کابینہ ہوتی ہے جو ایگزیکٹو کی ہیڈ ہے, اور الٹیمیٹلی اگر وہ ریفیوز کریں گے تو وہ بھی توہین عدالت کریں گے اور پھر ان کو بھی سزا ہو سکتی ہے. لیکن مجھے
امید یہ ہے کہ اس انارکی والی سچویشن تک نوبت نہیں آنے دیں گے. آفٹر آل انہوں نے یہ بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے الیکشن میں حصہ لینا ہے. اور میں آپ کے پروگرام پہ یہ بھی کہتا چلوں, آج بڑی اچھی بات کی تھی شاہ صاحب نے, اور انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت یہ وقت ہے کہ پولیٹیکل کرائسس کو بھی ختم کیا جائے, ڈائلاگ کیا جائے, کس طرح ہم نے یہ الیکشن کرنا ہے, اس کے کیا کوڈ آف کانڈکٹ ہونے چاہیے, تاکہ ابھی ہم آئینی کرائسس سے تو نکل گئے ہیں اس عدالت کے حکم کے بعد, لیکن ابھی پولیٹیکل کرائسس باقی ہے, اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا کرائسس وہ اکنامک کرائسس ہے, وہ اس کو بھی ہم نے ٹیکل کرنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا, دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے کابینہ نے از خود لکھ کے ریٹن اس حوالے سے نہیں دیا, کیونکہ ریٹن اگر کچھ اسٹیٹمنٹ دیتے تو بظاہر ہے کہ قابل گرفت, اس پہ گرفت کی جا سکتی تھی ان کی. تو یہ ذرائع سے ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو ڈینائی بھی کر سکتے ہیں, اس کا بلیم کسی کو نہیں کیا جا سکتا. لیکن اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اب حکومتی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, ان کے پاس نظر ثانی کی اپیل کے علاوہ کوئی اور آپشن باقی رہ گیا ہے قانونی اور آئینی اعتبار سے؟ آج کے قانون کے مطابق جو آئین اور قانون ہے اور رولز آف سپریم کورٹ ہیں, اس کے مطابق تو صرف ایک ہی ان کے پاس آپشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ ریویو فائل کر دیں. لیکن آپ کو علم ہے کہ ریویو انہی جج صاحبان کے سامنے لگتا ہے, اور 99% چانس ہوتا ہے کہ ریویو جو ہے وہ ڈسمس ہو جائے. سو فی الحال کا جو آپشن ان کے پاس ہے وہ ریویو ہی کی ہے. اچھا. اور اگر انہوں نے, وہ حق ہے ان کا, اگر وہ ریویو کرنا چاہیں کر لیں, لیکن فی الحال تو اس پہ عمل تو کرنا ہی کرنا ہے. اچھا, اور یہ بتائیے گا, جب سارا کیس شروع ہوا, اب ہم 9 رکنی اور پھر 7 رکنی اور پھر 5 رکنی, بحث یہی رہی کہ جی تاریخ ہم نہیں دے سکتے, حکومت یہ کہتی رہی الیکشن کمیشن کا کام ہے, الیکشن کروانا حکومت الیکشن کمیشن کا کام ہے. آج جب کابینہ کی خبر جو آ رہی ہے, جو کہ ذرائع سے آ رہی ہے کہ اس پر عمل نہیں ہو سکتا, تو یہ کہنا ان کا مینڈیٹ تو نہیں ہے, عمل ہو سکتا ہے کہ نہیں, یہ تو الیکشن کمیشن نے بتانا ہے ان کے اپنے خود الفاظ کے مطابق. جی دیکھیں, عمل نہیں ہو سکتا اس کا تو کوئی جواز ہے ہی نہیں, کیونکہ آپ سب سے پہلے آپ عدالت کے فیصلے کو سائڈ پہ کرتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے. سب سے پہلے تو آپ آئین کو دیکھیں, آئین کیا کہتا ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کرانا ہے. بالکل. کیا کوئی شخص آ کے کہہ سکتا ہے کہ ہم حکومت میں آ گئے ہیں, اب ہم آئین کو نہیں مانتے اور ہم اس 2 سال تک اپنی حکومت چلائیں گے؟ آنسر, اس کا جواب بڑا سمپل ہے, نہیں. اس کے ساتھ اب سپریم کورٹ نے تشریح بھی کر دی, اور سپریم کورٹ نے تشریح کی, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غیر آئینی ایک آرڈر کے ذریعے پھر بھی ڈیلے کر دیا 90 دن سے زیادہ. الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کو پھر کیا ہوا, سپریم کورٹ نے آج اس کو آنا پڑا میدان میں, اور ڈائریکٹ کلیئر کٹ کوئی کنفیوژن کے بغیر آرڈر فرمانا پڑا. اچھا, کے پی میں کیا ہوگا سر؟ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ الیکشن اس طرح کرائیں, اور ساتھ یہ ہدایت بھی دے دی. اب اس کے بعد کوئی وہام نہیں رہا. جہاں تک کے پی کے کا تعلق ہے, میرا خیال ہے عدالت کا فیصلہ بالکل ایک درست تھا, کیونکہ آخری مومنٹ پہ جو گورنر صاحب کے وکیل تھے, انہوں نے کہا کہ میں وکالت نہیں کر سکتا گورنر کی, کے پی کے کی. تو جب وکیل نہ ہو تو پھر ایک فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. تو عدالت نے یہ کہا کہ اب ہم نے بیسکلی آئین کی تشریح کرنے کے بعد ایک کلیئر کٹ فیصلہ دے دیا ہے, اب آپ کے پاس جو بھی آپشن ہے آپ کے پی کے میں بھی یہی فیصلہ لے لیں. سو وہ آپشن یہی ہو سکتی ہے کہ آپ واپس عدالت میں ایک پٹیشن دیں کے پی کے گورنر کو بھی اسی طرح کی ڈائریکشن دینے کے لیے, یا آپ دوسری آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آلریڈی کنٹیمپٹ کی ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے, اسی میں آپ یہ اپلیکیشن دے دیں, اور تیسری آپشن یہ ہے کہ آپ ہائی کورٹ سے یہی والا آرڈر لے لیں. تو تینوں آپشنز اویلیبل ہیں. ابھی میں ایڈوائز کروں گا جو ہمارے لوگ ہیں ان کو کہ کیا ایکشن لینا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے. خاور گمن صاحب, یہ سوال آپ سے بھی ہے کہ کے پی الیکشن کے حوالے سے ظاہر ہے کہ علی ظفر صاحب بھی کافی انہوں نے ایکسپلین کیا, ایلیبریٹ کیا. اب وہاں پر تھوڑا سا معاملہ طول میں چاہتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے, یا وہ بھی سارٹ ہو جائے گا فوراً ہی؟ دیکھیں, اگر حکم آپ پڑھیں آج جو سپریم کورٹ نے دیا, اس کے اندر پیسے تو دونوں صوبوں کے الیکشنز کے لیے اکٹھے ہی ریلیز کرنے کا کہا گیا ہے. ڈیٹ کا چونکہ آپ کو پتا ہے, کوئی پتہ نہیں 4 یا 5 دن بعد میں اسمبلی تحلیل ہوئی تھی جو ہے خیبر پختونخوا کی پنجاب اسمبلی سے کے بعد, تو وہ ٹائم تو ہے. اور اس کے اندر حکم کے اندر بڑا واضح ہے کہ پٹیشن آلریڈی ایک اسپیکر کی طرف سے, جو کے پی کے اسپیکر کی طرف سے موجود ہے,
اس کے اوپر ظاہر ہے بغیر سنے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، تو دوبارہ ایک موقع دیا جائے گا اور جو کے پی کے گورنر ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا. چند دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی زیادہ اب دیری ہے، کیونکہ ہاؤس تحلیل ہو چکا ہوا ہے اور سپریم کورٹ کی طرف سے جب ایک پیمانہ طے کر دیا گیا ہے ایک تحلیل شدہ ہاؤس کے اندر الیکشن کروانے کے حوالے سے، اور اس کے الیکشن کمیشن پابند ہے کہ وہ اپنی مرضی تاریخ بھی نہیں دے سکتا، الیکشن تو کروانے ہیں. لہٰذا سپریم کورٹ کا جو مارچ 1 کا حکم نامہ ہے وہ دیٹ از آلریڈی ان پلیس. اچھا، اور اس کو آپ جو ہے صرف نظر نہیں کر سکتے، تو تاریخ آنی ہے اور چند دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا معاملہ کسی تعطل کا شکار ہوگا. اور باقی جو چیزیں لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ملک ایک انچارٹرڈ ٹیریٹری کی طرف جا رہا ہے، وہ یہی ہے کہ ابھی جو فیڈرل گورنمنٹ نے ویسے تو ذرائع سے خبریں چلوا رہی ہے، اگر وہ اس طرح کا فیصلہ کر لیتی ہیں کہ جس طرح کچھ مشورہ دے رہے ہیں اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو کہ جی آپ کنٹمپٹ آف کورٹ لے لیں، شہادت لے لیں اور اس کے اوپر ڈٹ جائیں، اور یہی موقع ہے آپ کو. کس طرح ڈٹ جائیں؟ مطلب فیصلہ نہ مانے پھر عدالت بلائے، توہین عدالت کی سزا ہو تو اس طرح ڈٹ جائیں، یہ مراد ہے ان کی پاور؟ نہیں دیکھیں، ان کو مشورہ دینے والے ابھی جو مریم صاحبہ کا آپ نے ٹویٹ پڑھ کے سنایا اس سے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ آپ بالکل جو ہے موجودہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور یہ جج صاحبان جنہوں نے فیصلہ کیا ہے ان کو بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں اور بالکل فیصلے کو مسترد کریں. وہ فیصلے کو مسترد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ تمام جو سہولت کار ہیں بقول مریم صاحبہ کے ان کے بھی بقول ان کے جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ان کے بھی کوئی ٹھوکنے کا بندوبست کریں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اب ملک کے اندر دیکھیں، جس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ آئین موجود ہے اور آئین کے تحت ہی سارے معاملے کو آگے بڑھنا ہے. اور سپریم کورٹ کسی بھی ملک کا ہو میرے خیال میں ضرور یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے ہمیں کہ آپ کو 2000 کے اندر الیکشن ہوا تھا جو پریزیڈنٹ بش اور ایل گور جو تھے اس وقت ڈیموکریٹس کے کینڈیڈیٹ تھے. ایک فلوریڈا اسٹیٹ کے اندر جو ووٹوں کی گنتی کے معاملے کے اوپر کچھ کنفیوژن پیدا ہو گئی تھی اور الیکشن کے ریزلٹ تعطل کا شکار ہو گئے تھے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا امیڈیٹلی اور اس کے بعد اس معاملے کو حل کر دیا گیا تھا. حالانکہ گنتی کے چکر میں جو ڈیموکریٹ کینڈیڈیٹ تھے ایل گور وہ جیت رہے تھے، لیکن فیصلہ آ گیا تھا اور فیصلے کو جو کینڈیڈیٹ تھے ایل گور نے کہا جی بالکل سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا اور منوان آپ اس کے اوپر عمل ہوگا. تو دیکھیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بھی اگر اس کی تشریح ہم اپنی مرضی منشا کے مطابق کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ظاہر ہے جبار کے لیے اپنی مرضی ہوگی. ستی صاحب آپ فیصلے کی اپنی تشریح کریں گے، میں یہاں بیٹھ کے اپنی کوئی ڈیڑھ دن کی مسجد بنا لوں گا. زیادہ بہتر ہے کہ سپریم کورٹ ہی کرے اپنے فیصلے کی تشریحات اور باقی سب اس پہ عمل کریں. ٹھیک ہے، کاشف عباسی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں. کاشف عباسی صاحب، ذرائع سے خبر آئی ہے جی کہ کابینہ یہ کہتی ہے کہ یہ فیصلہ ایک تو اقلیتی ہے، دوسرا مسترد کرتے ہیں، تیسرا قابل عمل نہیں. اب یہ بات ذرائع سے سامنے آئی ہے، ریٹن میں ابھی تو کابینہ کا اجلاس اب سے کچھ دیر پہلے 5 منٹ پہلے ختم ہوا ہے، کچھ ایسی چیز نہیں آئی. تو کیا کہا جائے پھر اس پہ؟ دیکھیے ہم نے کیا کہنا ہے، جو کہنا وہ کیبنٹ نے کہنا اور کیبنٹ نے کہہ دیا. دیکھیں یہ تو اب اصل لڑائی تو اب شروع ہوئی ہے اور یہ اصل لڑائی سے مراد یہ کہ پہلے تو آئین کے پیچھے چھپ کر، الیکشن کمیشن پاکستان کے پیچھے چھپ کر، ای سی پی کو پیسے نہ دینے کا بہانہ کر کے، تو پنجاب کے حالات بڑے نازک ہیں جی، جو کہ پورے پنجاب کو نظر آ رہے ہیں، بہت نازک حالات ہیں. الیکشن ملتوی کر دیے گئے. کوئی بہتر وجوہات انہوں نے نظر آتی ہیں، سب کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ حالات بہتر ہیں. کوئی اگر آپ کو انٹرپٹ کریں گے، اس وقت اعظم نذیر تارڑ اظہار خیال کر رہے ہیں.